ہمارے تین حصے ہیں، جسم، جان اور روح۔ پیدائش کی کتاب چیپٹر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہیومن فلیش یعنی انسان کے جسم کو زمین کی مٹی سے بنایا اور خدا نے زندگی کا روح انسان میں پھونکا اور انسان جیتی جان بنا۔ عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے نپیش، سول یعنی کہ جان۔ تو انسان کے تین حصے ہیں، جسم، جان اور روح۔ شلوم، سلام المسیح دوستو، میرا نام عاشر شفیع ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عقیدہ توحید اور عقیدہ تثلیث پر۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک جڑی رہی گا کیونکہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس عقیدے کو لے کر مس گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو، آج ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ توحید اور لفظ تثلیث یہ دونوں کسی بھی الہامی کتاب میں موجود نہیں ہیں، اور ان دونوں الفاظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو کلام مقدس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے ان دونوں الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ آگے ویڈیو کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ توحید کا مطلب، دوستو توحید کا مطلب یونیفیکیشن ہے، اگر اردو میں کہیں تو اتحاد، اور یاد رکھیے گا کہ اتحاد ایک سے زیادہ چیزوں یا لوگوں کا ہوتا ہے۔ لفظ توحید جو ہے یہ ایک عربی زبان کے لفظ واحدہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ٹو میک سم تھنگ ون، یعنی کسی بھی چیز کو ایک بنانا۔ سو دوستو لفظ توحید کے مطلب سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ اتحاد کس چیز کا ہے؟ تو چلیے اسی کو سمجھنے کے لیے ایک نظر لفظ تثلیث پر ڈالتے ہیں جس سے ہم توحید کے اتحاد یعنی یونٹی کو سمجھ سکیں گے۔ لفظ تثلیث کا مطلب، دوستو لفظ ٹرینٹی لاطینی زبان ٹرینیٹاس سے نکلا ہے جس کے لٹرل میننگ ہے تھرینس، یعنی کسی بھی چیز کا ایک ساتھ تین ہونے کی خاصیت۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک انڈے کو دیکھتے ہیں تو اس میں شیل ہوتا ہے، اس کا جو سفید لیکوڈ ہوتا ہے اور اس کی زردی ہوتی ہے، اور یہ تینوں مل کر ایک ایگ بنتا ہے۔ سو دوستو اس سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ توحید اور تثلیث میں کوئی فرق نہیں، ایکچوئل میں توحید کے اتحاد میں ہی تثلیث ہے۔ میرے عزیزو اس ویڈیو کو میں نے 4 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ خدا کی توحید اور ٹرینٹی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم انسان کی توحید اور ٹرینٹی کو سمجھیں۔ چیپٹر 1، توحید اینڈ ٹرینٹی آف مین۔ دوستو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان ایک ہے اسی طرح خدا بھی ایک۔ کرسچینٹی پولیتھیزم میں بلیو نہیں کرتی، کرسچن فیتھ میں خدا ایک ہے اور اسی لیے انسان بھی ایک ہے۔ دوستو خدا نے انسان کو جب بنایا تو اپنی روح کو انسان کے جسم میں پھونکا اور انسان جیتی جان بنا۔ تو دوستو خدا کی توحید اور تثلیث کی ڈاکٹرن بھی ایسے ہی ہے، جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے انسان کو 3 کمپوننٹ سے بنایا ہے، جسم، جان اور روح۔ تو چلیے انسان کی باڈی، سول اور اسپرٹ کو سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو جیسے ہمارے بدن کو خدا نے زمین کی مٹی سے بنایا تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اسپیس میں چلے جائیں تو وہاں پر ہماری باڈی سسٹین نہیں کر سکتی۔ ہم سائنٹیفک میجرز لے کر اپنی باڈی کو اسپیس میں مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن نیچرلی ہماری باڈی جو ہے وہ آؤٹر اسپیس میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ہماری روح ہے جس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں خداوند خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر، خدا کے حکموں پر نہیں چلتے اور آخرت میں ہمارے روح کے لیے سزا ہے۔ اگین یہ وہی بات ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے خدا کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو اب ہم بات کریں گے ہماری سول پہ، جو کہ ہماری روح اور ہمارے بدن دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہماری سول فردر 3 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ہمارا دماغ، ہماری مرضی اور ہمارے جذبات۔ چیپٹر 2، توحید اینڈ ٹرینٹی آف گاڈ۔ دوستو جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ خداوند خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند خدا اپنی توحید میں کیسے یونیک ہیں۔ بائبل مقدس کی پہلی 3 آیات میں ہی خداوند خدا نے توحید کی یونیکنس کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ تو چلیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ تو دوستو خداوند خدا کا نور، خداوند خدا کا روح اور خداوند خدا کا کلمہ ایک ہے۔ یہی توحید ہے جسے کرسچن تثلیث کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا ایک بدن، جان اور روح ہے، اسی طرح خداوند خدا کا نور، خداوند خدا کا روح اور خداوند خدا کا کلمہ ایک ہے، اور یہی توحید کی ایکسپلینیشن ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ توحید کا مطلب اتحاد ہے، اور اسی اتحاد کو تثلیث بولتے ہیں، اور یہی خدا کی وحدانیت ہے جس پہ کرسچنز
ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک سوال جو مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی توحید اور انسان کی توحید میں فرق کیا ہے؟ دوستو خدا کی اور انسان کی توحید جو تھرینس پہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن انسان لمیٹڈ ہے اور خدا ان لمیٹڈ۔ جیسے انسان کی باڈی، سول اور اسپرٹ اسے ایک بناتی ہے، اسی طرح خدا کا نور، خدا کا روح اور خدا کا کلمہ خدا کو ایک بناتا ہے۔ انسان کی روح مرنے کے بعد انسان کے بدن سے جدا ہوتی ہے اور اپنی ٹرو فارم میں آتی ہے، جبکہ خدا کی روح خدا کے وجود سے سیم ٹائم پر جدا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اپنی تثلیث میں محدود ہے، لیکن خدا اپنی تثلیث میں لامحدود ہے، اسی لیے خداوند خدا ہے۔ چیپٹر 3 توحید اینڈ ٹرینٹی آف پروفٹس۔ دوستو اس ویڈیو میں 3 انبیاء کی بات کروں گا جن پر خدا نے اپنی توحید کی یونیکنس کو ظاہر کیا۔ بائبل مقدس میں توحید کی یونیکنس پر خدا نے بہت سارے انبیاء کو نشان دکھائے اور کلام کیا۔ ان کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اس سیریز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جن پر خدا نے اپنی تثلیث کو ظاہر کیا۔ نمبر 1 مقدس ابراہیم۔ دوستو آپ اس واقعے کو ضرور جانتے ہوں گے جہاں پر خدا نے مقدس ابراہیم کو بولا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو میرے لیے قربان کر دو، اور وہ اپنے ایمان میں جاتے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، لیکن وہاں پر ان کو ایک برہ نظر آتا ہے اور خدا ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو روک لے اور اس برے کو ذبح کر۔ دوستو یہ ایک ایسا نشان تھا جو خدا نے مقدس ابراہیم کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان نہ کریں، بلکہ خدا اپنے بیٹے کو پوری انسانیت کے گناہوں کے لیے اپنے بے عیب برے کو قربان کرے گا۔ اس کے بعد مقدس موسیٰ جن کے تھرو خدا نے بائبل مقدس کی پہلی 3 آیات میں ہی ہمیں بتایا کہ خدا کی توحید اور ٹرینٹی کی کیا ایکسپلینیشن ہے، اور آخر میں مقدس داؤد جنہوں نے زبور کی کتاب میں ہمیں بتایا اور جس کا حوالہ یہودیوں کو خداوند یسوع المسیح نے اس دنیا میں آ کر دیا۔ دوستو انٹرنیشنل سروس کے مطابق پوری دنیا میں اپروکسیمیٹلی 3 بلین کرسچنز ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے گنتی کی جائے تو یہی تعداد تقریباً 4 بلین کے قریب ہے۔ دوستو ان سب لوگوں کو عقیدہ تثلیث کی سمجھ لگتی ہے، لیکن غیر مسیحیوں کو اس عقیدے کی سمجھ نہیں لگتی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ غیر مسیحیوں کو عقیدہ توحید کی یونیکنس کی سمجھ کیوں نہیں لگتی۔ چیپٹر 4 توحید اینڈ ٹرینٹی آف نان کرسچنز۔ دوستو جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرسچنز خدا کو ان کی توحید کی یونیکنس میں ایک مانتے ہیں، لیکن غیر مسیحی اس عقیدے کے بارے میں بہت غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ خدا معاف کرے اس چیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن اکارڈنگ ٹو نان کرسچنز وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند خدا، مقدسہ مریم اور خداوند المسیح یہ 3 خدا ہیں جن کی عبادت کرسچنز کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے اور یہ کلیئرلی بائبل مقدس کی کانٹرڈکشن ہے۔ دوستو میری اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ آخر نان کرسچنز کو اس عقیدے کی سمجھ کیوں نہیں لگتی۔ اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں 2 سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں غیر مسیحی بہت سارے سوال اس عقیدے کو لے کر پوچھتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ اگر آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھے تو آپ ان کو صحیح جواب دے سکیں۔ کوشچن نمبر 1، اگر کوئی پوچھے کہ لفظ تثلیث بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے، تو دوستو اس سوال کے جواب میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ لفظ تثلیث اور لفظ توحید یہ کسی بھی الہامی کتاب میں نہیں لکھے، اور ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک کلام کو پڑھنا پڑتا ہے جس میں خدا اپنی یونیکنس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2، اگر کوئی پوچھے کہ عقیدہ تثلیث کیا ہے، تو دوستو اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ توحید کا مطلب اتحاد ہے، اور اسی اتحاد کو کرسچن تثلیث کہتے ہیں۔ جیسے انسان کی باڈی، سول اور اسپرٹ انسان کو ایک بناتی ہے، اسی طرح خدا کا نور، خدا کا روح اور خدا کا کلمہ خدا کو ایک بناتا ہے۔ انسان اپنے بدن، جان اور روح میں محدود ہے، جبکہ خدا اپنے وجود میں لامحدود ہے، اور اسی لیے خداوند خدا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بھید کو سمجھ سکیں۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے گا، نہ حلیے سے نہ لباس سے، مسیحی کی پہچان اعمال سے، کیونکہ میرے مسیحا نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ شلوم، سلام المسیح۔